السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہانی ہے عنبر اور ناگ کی۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں ہلکی پھلکی دھوپ آ رہی تھی کہ پہاڑی ڈھلوان کہ ایک گاؤں کی بوڑھی عورت گرتی پڑتی جھونپڑی میں داخل ہوئی اور سوجی کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھ کر بولی، اے مہاراج، میں غریب ہوں، عورت ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو بیمار ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، مہاجن کا بیٹا قرض لینے آ گیا ہے، وہ مکان کرتی کرا رہا ہے، مہاراج میری مدد کرو۔ ماں کے اس دعائیا اثر نے سوجی کی مورتی میں حرکت پیدا کی اور پھر مورتی کے لب ہلے اور آواز آئی، اے دکھی عورت، ہم نے تمہاری فریاد سن لی ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہمارے سر کے اوپر سونے کی سانپ کا ایک بت رکھا ہے، اسے شہر لے جا کر بیچ دے، جو دولت ملے اس سے مہاجن کا قرض ادا کر اور اپنا نیا مکان بنوا اور بچے کا علاج کرا۔ ڈر نہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ پہلے تو غریب عورت ڈر گئی، مگر جب مورتی نے اسے اجازت دے دی وہ آگے بڑھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر مورتی کے سر کے اوپر سے سونے کا سانپ اٹھا کر جھولی میں رکھا اور سوجی کے آگے سر جھکا کر اس کا شکر ادا کیا اور واپس گاؤں چل پڑی۔ گاؤں میں جا کر اس نے سونے کے ناگ کی مورتی اپنے بیمار بیٹے کو دکھائی اور سارا ماجرا سنایا۔ اس کے بیمار بیٹے نے اس سے کہا، ماتا جی، ہم اسے شہر لے جا کر کسی جوہری کے پاس بیچ دیتے ہیں۔ مورتی نے بھی یہی کہا تھا۔ دوپہر کو بیوہ عورت نے بیٹے کو ساتھ لیا، ایک پالکی میں بیٹھی اور شہر میں آ گئی۔ یہاں ایک مشہور جوہری کی دکان میں جا کر سونے کا ناگ اسے دکھایا۔ چلاک جوہری نے اس کی قیمت آدھی سے بھی کم بیوہ عورت کو دی اور سونے کا ناگ اپنی تجوری میں رکھ لیا۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ رات کو دکان میں چراغ جلتا رہ گیا۔ آدھی رات کو اس علاقے میں بھونچال کا ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس جھٹکے سے دکان کا چراغ نیچے گرا اور دکان کو آگ لگ گئی۔ آگ جب جوہری کی تجوری کے پاس پہنچی تو لوہے کی تجوری گرم ہونے لگی۔ جب سونے کے ناگ کو سینک پہنچا تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا، اس میں جان پڑنے لگی۔ جب ذرا گرمی پہنچی تو ناگ سانپ کی اصلی شکل میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تجوری گرم ہو رہی ہے اور وہ اس کے اندر بند ہے۔ اسے تجوری کا وہ سوراخ نظر آیا جس میں چابی لگائی جاتی تھی۔ ناگ اس سوراخ میں سے رینگ کر باہر نکل آیا۔ ناگ نے وہ رات اس چھوٹے سے شہر کے ایک باغ میں گزار دی۔ وہ مشہور کے شہر سے عنبر سے جدا ہوا تھا، جہاں وہ دلی کی طرف روانہ ماریا سے ملنے جانے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عنبر ضرور دلی ہی میں ہوگا۔ پس دوسرے دن ناگ دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے سانپ کا چہرہ جو سونے کا بت بننے کے ساتھ ہی ہونا بن کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا، جیب سے نکال کر منہ میں رکھا اور غائب ہو کر فضا میں بلند ہو گیا۔ اب اس نے ملک ہندوستان کے شہر دلی کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ وہ شام ہونے سے پہلے پہلے دلی شہر کے اوپر پہنچ گیا۔ اسے غروب ہوتے سورج کی سنہری روشنی میں دلی کے لال قلعے کے چمکتے برج اور بادشاہی مسجد کے مینار نظر آئے۔ ناگ ابھی تک شہر کے مکانوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دلی کے مشہور بازار چاندنی چوک میں چھوٹی سی نہر بہہ رہی ہے۔ بازار میں بڑی بڑی مشعلیں روشن ہیں۔ نہر میں لوگ کشتیوں میں بیٹھے سیر کر رہے تھے۔
ناگ غائب حالت میں شہر کے اوپر اڑ رہا تھا اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ عنبر اس کا انتظار کسی کارواں سرائے میں ہی کر رہا ہوگا۔ وہ شہر کے اوپر مکانوں کے قریب آ گیا۔ اب وہ شہر کے کسی بازار میں اترنا چاہتا تھا۔ وہ جامع مسجد کے پاس ایک خانقاہ کے پیچھے آم کے درخت کے پاس نیچے اتر آیا۔ یہاں اترتے ہی وہ انسانی شکل میں آ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا کنڈی ڈنڈے میں بادام کوٹ رہا تھا۔ اس نے اچانک ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کو نمودار ہوتے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ کنڈی ڈنڈا وہیں چھوڑ کر چیخ مار کر بھوت بھوت کہتا ہوا دوڑ گیا۔ ناگ ہنس دیا اور وہاں سے نکل کر جامع مسجد کے پیچھے گنجان بازار میں آ گیا۔ اسی جگہ پر وہ سرائے تھی جہاں دوسرے شہروں سے قافلے آیا کرتے تھے۔ ادھر عنبر گرمی کی وجہ سے سرائے والی کوٹھڑی سے باہر نکل کر سرائے کے آگے ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ناگ پر پڑی۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ ناگ نے بھی عنبر کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں بچھڑے ہوئے دوست مل گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ خوشی سے ان کے چہرے کھل گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے گزرے ہوئے واقعات سنائے اور پھر ماریا کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ عنبر نے کہا، مجھے ایک نیک سادھو نے کہا تھا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ دلی کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں اسی سرائے میں ملے گی۔ ناگ نے کہا، ہم اسی سرائے میں ماریا کا انتظار کریں گے۔ عنبر نے ناگ کو بتایا کہ ایک قافلہ مدارس اور میسور سے ہوتا جمعرات کی شام کو سرائے میں پہنچنے والا ہے۔ جمعرات میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ ناگ بھی عنبر کے ساتھ ہی اسی سرائے میں ٹھہر گیا۔ رات کا کھانا کھا کر انہوں نے دلی کے چاندنی چوک کی سیر کی اور پھر واپس سرائے میں آ گئے۔ رات انہوں نے سرائے کی چھت پر سو کر گزاری۔ رات کو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اسی زمانے میں آج کے زمانے کے سکوٹروں، ٹرکوں، رکشوں، موٹروں اور ویگنوں کا شور نہیں تھا۔ شام کے بعد شہر دلی میں خاموشی چھا جاتی تھی۔ شہر کی دیوار کے پار والے آم کے باغوں میں کوئلوں کے کوکنے کی آواز آتی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے تھے۔ ہوا میں پھولوں، درخت کے پتوں اور سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو تھی۔ اس ہوا میں ابھی پیٹرول اور بس کے کالے دھوئیں کی بو شامل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ہوا پاک اور شفاف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو انہیں خوب نیند آئی۔ صبح شاہی قلعے کے ایک برج میں صبح کی اذان کے بعد نوبت کے ساتھ شہنائی میٹھی آواز میں سنائی دی۔ مسلمان نماز پڑھنے مسجدوں کی طرف اور ہندو مندروں کی طرف چل پڑے۔ دریا پر حوریں نہانے چلی گئیں۔ شہر میں صبح صبح ہی بڑی رونق ہو گئی۔ عنبر اور ناگ بھی جامع مسجد میں آ گئے۔ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ میاں سے مسلمانوں کے حق میں دعا کی اور مسجد سے نکل کر شہر سے باہر آ گئے۔ شہر کے بڑے دروازے دن چڑھتے ہی کھول دیے گئے۔ شہر سے باہر والی پہاڑی کی نیچی سڑک کے پاس ایک باغ تھا۔ یہی وہ باغ تھا جہاں آگے جا کر 100 سال بعد مغل کمزور اور بزدل شہزادوں کا انگریزوں نے قتل عام کرنا تھا۔ دونوں دوست باغ میں ایک جگہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ عنبر نے کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ جو واقعات آج سے 100 سال بعد ہونے والے ہیں ہمیں معلوم ہیں، بلکہ ان کے اوپر سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں 4 مغل شہزادوں کی لاشیں پڑی ہوں گی تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، ہاں، کوئی یقین کر بھی نہیں سکتا، یہ بات ہی ایسی ہے۔ عنبر نے اٹھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ کسی دکان پر چل کر آج حلوہ پوری ناشتہ کیا جائے۔ ضرور ضرور، آج میرا بھی دل چاہتا ہے
کہ ذرا چٹپٹی چیزیں کھائی جائیں۔ دلی کے ہندو کی حلوہ پوریاں اور مٹھائی بڑی ہی اچھی بناتے ہیں، آؤ چاندنی چوک میں چلتے ہیں، وہاں ایک بڑی مشہور دکان ہے، ہو سکتا ہے اس کا پتہ چل جائے۔ ادھر یہ ناشتہ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے اور ادھر کالا سانپ بھی فن اٹھائے ناگ کی طرف رینگتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر جھومنے لگا۔ لوگوں نے شور مچایا، ارے لوگو اٹھ کر بھاگو، سانپ تمہیں ڈس لے گا، بھاگو بھاگو بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ ناگ نے امبر سے کہا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سانپ مجھے سلام کرنے آ رہا ہے تو کبھی یقین نہ کریں گے۔ امبر بولا، اب تو انہیں یقین کرنا ہی پڑے گا۔ سپیرا بھی سانپ کے پاس آ کر برابر بین بجا رہا تھا، مگر سانپ کا رخ ناگ کی طرف تھا، حالانکہ اس کا منہ سپیرے کی طرف ہونا چاہیے تھا جو بین بجا رہا تھا۔ سپیرے کو کچھ شک ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ پرانا سپیرا تھا، سانپ پکڑے ایک عمر گزر گئی تھی۔ بڑے بوڑھوں سے سانپوں کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اس نے بین بجانا بند کر دی۔ ادھر سانپ نے اپنا فنکار کر ناگ کو سلام کیا اور اپنی گردن جھکا کر اس کے آگے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ جو لوگ پہلے ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے وہ دور کھڑے ہو کر یہ عجیب و غریب تماشا دیکھنے لگے۔ امبر نے آہستہ سے کہا، ناگ اسے واپس بھیج دو، لوگ خواہ مخواہ تماشا بنا رہے ہیں۔ سپیرے نے بین پرے رکھی اور ہاتھ جوڑ کر ناگ کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہے ناگ مہاراج، آپ کوئی بڑے مہاتما ہیں جو میرے کالے سانپ نے آپ کو سلام کیا اور ماتھا ٹیکا، مجھے آشیرواد دیجیے۔ ناگ نے مسکرا کر سپیرے کو دیکھا اور کہا، میں ناگ مہاراج نہیں ہوں بھائی جان، تمہارے سانپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے جو میرے سامنے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا ہے۔ سپیرا بولا، مہاراج آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں نے ساری عمر سانپوں سے گزاری ہے، میں جانتا ہوں سانپ سوائے دیوتا کے اور کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، مجھے آشیرواد دیں۔ امبر نے کہا، ناگ بھائی دے دو آشیرواد، اس سپیرے کو بڑا بیچارہ بڑی عاجزی سے درخواست کر رہا ہے۔ اتنے میں لوگوں میں سے ایک ہٹا کٹا لمبا تلنگا دلی شہر کا سب سے مشہور قاتل اور گنڈا موتی ہاتھ میں کھنجر لیے چھلانگ لگا کر سپیرے کے پیچھے آ کر بولا، خبردار سپیرے، اس مسلمان کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تم ہندو ہو، جو کہنا ہے مجھ سے کہو، میں بھی ہندو ہوں اور ساری دلی کا مالک ہوں، میں تمہاری قرض پوری کروں گا۔ یہ بھوکا ننگا مسلمان تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ جس کے پاس حلوہ پوری کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ تمہیں کیا دے گا؟ یہ ناگ کی سخت بے عزتی تھی۔ امبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ موتی گنڈے کے گردن توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ ناگ نے اسے روک دیا، نہیں امبر، اسے معاف کر دو، اس نے ہمیں مسلمان کہا اور مسلمان معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں خدا کے لیے لڑتا ہے۔ لوگ دم بخود ہو کر کھڑے تھے، انہیں معلوم تھا کہ موتی گنڈا بڑا زبردست بدمعاش ہے اور کسی کو قتل کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی بات شاہی قلعے کے اندر بادشاہ بھی نہیں ٹالتا، کیونکہ مغل حکومت کمزور ہو چکی تھی۔ وہاں جو ہندو کھڑے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے اور موتی گنڈا ان میں اپنا غرور کا سر لیے بڑا اکڑ تکڑ کر کھڑا تھا۔ ناگ ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا اور سانپ اس کے سامنے کنڈلی مارے ہوئے تھا۔ سپیرا ہاتھ جوڑے کبھی گنڈے کو اور کبھی ناگ کو دیکھتا اور دم بخود بیٹھا تھا۔ ناگ کے روکنے سے امبر پیچھے ہٹ گیا اور ناگ کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہاری وجہ سے اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ موتی گنڈے نے نعرہ لگا کر کہا، اے ذلیل مسلمان، میں تمہیں اور تمہارے اسلام کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہا 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 ہا۔ اب ناگ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے کوئی اس کے دین اسلام کی بے عزتی کرے۔
وہ اسلام کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ناگ نے سانپ کو اشارہ کیا، سانپ کنڈلی مارے ایک چھلانگ لگا کر موتی گنڈے کے سر پر پہنچا، اور موتی گنڈا بھی بڑا ہوشیار نکلا۔ اس نے تلوار مار کر سانپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہجوم میں ہندوؤں نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سانپ کی موت دیکھ کر ناگ کھڑا ہو گیا، اور اس نے امبر کو ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، یہ میرا شکار ہے، موتی گنڈے نے للکارا ہے مجھے، تو میں اسے آ کر اس کی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ اور موتی گنڈا تلوار اٹھائے یہ سب کچھ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر ایک بہت زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ ایک بوڑھے مسلمان نے کہا، یہ تو مسلمان بیچارہ نہتا ہے۔ موتی گنڈے نے کہا، اسے ایک تلوار دے دو۔ اس پر امبر نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نیتا نہیں، میں نیتا ہی لڑوں گا۔ اس پر ہجوم میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ہندو گنڈا تلوار چلاتے ہوئے امبر کی طرف بڑھا۔ جب ہندو گنڈا جو تھا اس نے امبر کو تلوار مار کر جب بے ہوش ہو گیا، تو اس نے دیکھا کہ امبر کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد امبر نے موتی گنڈے کو کہا کہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موتی گنڈا جو تھا وہ بہت ہی حیران تھا کہ اس پر اثر کیوں نہیں ہوا۔ اس کے بعد امبر نے گرج کر کہا، او کافر، اللہ کا شکر کہ اب دیکھ، شیر کا وار بھی دیکھ۔ امبر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ مارا، اور ہندو گنڈے کو تلوار جو تھی وہ ٹوٹ کر کہیں دور جا گری، اور اس کے ہاتھ میں صرف تلوار کا دستہ بڑا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور جو مکہ مارا تو اس کے خون کے فوارے چھوٹ گئے گردن سے، اور اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اتنے زور سے اچھلا کہ اوپر درخت سے ٹکرا کر دڑام سے نیچے گرا، اور اس کی ہڈیاں چورا چور ہو گئیں۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرے لگائے، اور آگے بڑھ کر امبر کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہندو وہاں سے دم بخود ہو کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے جلوس بنا کر امبر کو ساتھ لیا اور جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناگ مسکراتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر امبر نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ہجوم سے چھڑایا، اور انہیں کہا کہ آپ اپنے اپنے کاروبار میں جائیں۔ اس کافر نے خدا کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کی تھی، اور میں نے اس کو اس کا مزہ چکھا دیا۔ یہ میری طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ کی طاقت تھی۔ لوگ اچھل کر نعرے لگا رہے تھے۔ ناگ نے امبر کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا ہجوم سے باہر نکل گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آگے آپ جانیں گے کہ کیا امبر اور ناگ وہاں پر رہے، کتنا ٹائم رہے، کیا ان کی ماریا سے ملاقات ہوئی، کیا نہیں ہوئی، یہ آپ سب اگلی قسط میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں ہمارے چینل کو